بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کوئی اینٹ خود جوڑ کے محل کھڑا کرنے کی سوچے تو اس کے عزم اور مستقل مزاجی کو پاگل پن کا نام دیا جائے گا۔ یہ اتنا ہی ناممکن ہوگا جتنا حق حلال کی کمائی سے روپیہ بچا کے کروڑ پتی بن جانے کا خواب۔ ہاں، فی زمان ایسا ممکن تھا کہ محل کوئی اور بنائے اور میں اس پر قبضہ کر لوں۔ آخر کرایہ دار بھی تو مکانوں پر قابض ہو ہی جاتے ہیں۔ انگریز اسی لیے کہتے آئے ہیں کہ بیوقوف مکان بناتے ہیں اور عقل مند ان میں رہتے ہیں۔ کروڑ پتی بننے کے آسان نسخے ساری دنیا میں مستعمل ہیں۔ کلاشن کوف اور دستی بم پاس ہونے چاہیے، ان کا استعمال ضروری نہیں۔ ایک ذہین اور جرأت مند ٹیم ہو اور صحیح پلاننگ، ہمت مرداں مدد خدا۔ سارے ملک کے بینک ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر ہیں، تجوریوں میں بند بلیک منی ہے۔ بلیک میل ہونے والے ہیں، قسمت ساتھ دے تو یہ چند ہفتوں یا مہینوں کا کھیل ہے۔ سیاست پیسے کا کھیل ہے، وہ کھیل جو صرف کروڑ پتی کھیل سکتے ہیں۔ میرا پروگرام بہت واضح تھا، پہلے میں کروڑوں اکٹھے کروں گا۔ اس کے لیے میں بزنس کر رہا تھا، اور بزنس بھی وہ جس میں جائز اور ناجائز کا اخلاقی تصور سرے سے نہیں ہوتا۔ جب میرے پاس کروڑوں ہوں گے تو میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد جوڑ توڑ، خرید و فروخت، سودے بازی، بلیک میلنگ، بدماشی کے سارے حربے جائز۔ میں پارٹی کے ممبر خرید لوں گا، فارورڈ گروپ بناؤں گا اور بالآخر پارٹی کو ہائی جیک کر لوں گا۔ نئی پارٹی بنانے سے بنی بنائی پارٹی پر قبضہ کرنا بہت آسان اور بہتر تھا۔ عرب کے اونٹ کی کہانی نئے انداز میں دہرائی جا سکتی تھی۔ میں اپنے پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کر چکا تھا کہ مجھے اچانک امیر تیمور نے بلا لیا۔ لندن ہمیشہ سے سیاسی سازشوں کی نرسری رہا ہے۔ ہر دور میں لندن پلان کو اخبار والوں نے خوب پبلسٹی دی۔ خفیہ ملاقاتوں کے لیے محلاتی سازشوں کے ماہرین مختلف راستے اختیار کرتے تھے۔ وہ عمرے کے لیے روانہ ہوتے تھے، علاج کے لیے امریکہ جاتے نظر آتے تھے، مگر پھر بحکم خداوندی لندن میں دیکھے جاتے تھے۔ شاہ عالم کی پارٹی اور خود اس کے بارے میں مجھے جتنا معلوم تھا اتنا امیر تیمور کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاہ عالم ہمیشہ اور ہر معاملے میں خود آگے رہتا تھا۔ اس کے دستے راست اور دوسرے معتمد پس منظر میں رہنے کے باعث کوئی پبلک امیج نہیں بنا پائے تھے۔ لوگ تیمور کے بارے میں یہ ضرور جانتے تھے کہ وہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری بلحاظ پوزیشن نمبر 2 آدمی ہے۔ کسی کو اس کے کاروبار کی نوعیت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں ٹھیک 8 بجے اس کے ہوٹل پہنچا تو اس نے لابی میں مجھے ریسیو کیا۔ وہ بہت سے دوسرے انتظار کرنے والوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا رسالوں کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ 6 فٹ قد کا، قدرے فربہ سیاہی مائل سانبلی رنگت کا، مکرانی یا بلوچ نظر آنے والا شخص تھا۔ اس کے بال سخت اور گنگریالے تھے، ناک پھیلی ہوئی اور چہرے کی مناسبت سے ہونٹ موٹے تھے۔ وہ ڈارک براؤن سوٹ میں تھا۔ آپ تو وقت کی پابندی کے معاملے میں انگریز سے بھی زیادہ انگریز ثابت ہوئے۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ہونا پڑتا ہے تیمور صاحب، ورنہ وقت کہاں کسی کا انتظار کرتا ہے۔ میں نے کہا، آئیے ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم کے آخری گوشے میں لے گیا۔ یہاں کسی کی دخل اندازی کا امکان کم ہے۔ کوئی بہت پرائیویٹ بات ہوگی جس کے لیے رازداری اتنی اہم ہے، میں نے کہا۔ اس نے کہا، بدقسمتی یا خوش قسمتی سے مجھے جاننے والے بہت ہیں اور آپ کے واقف بھی کم، بہرحال نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ پبلک فگر ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ رکھنا آپ کی ضرورت ہے، اس میں بدقسمتی کا تو سوال ہی نہیں۔ ہاں، مجھے صرف وہی پہچانتے ہیں جن سے میرا کاروباری معاملہ ہو۔ وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لندن کا موسم، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ گوروں کا معتصبانہ رویہ، کرکٹ۔ پھر اس نے پوچھا، ڈنر سے پہلے کیا پئیں گے؟ میں نے کہا، صرف سادہ پانی، لیکن آپ میری وجہ سے تکلف میں نہ پڑیں۔ آپ انگریزوں کے ساتھ رہ کے یقیناً ایک ڈرنک کے عادی ہوں گے۔ اوہ یس، اب آپ سے کیا پردہ، بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک منگوانے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں نے کہا، تیمور صاحب، آپ کا کیا بزنس ہے؟ دیکھا جائے تو میرا اصل بزنس ہے سیاست، لیکن آپ کی مراد یقیناً اس بزنس سے ہے جس کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ معاشی مجبوری کے باعث میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو اللہ کا فضل ہے۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور ہنسا، لیکن سوچنا پڑتا ہے، مستقبل کے لیے بھی
کل کو اگر ہم سیاست میں نہ رہے، سیاست ہم میں نہ رہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اپنے وطن میں ہی دیکھ لیں، ایک عمر گزار دی، لوگوں نے دھکے کھاتے اور قسمت آزماتے، بال جھڑ گئے یا سفید ہو گئے، مگر ابھی تک ایک محدود دائرے سے نہیں نکل پائے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، جن میں صلاحیت ہوتی ہے وہ 35-40 سال میں ہی اپنی قائدانہ صلاحیت کو تسلیم کرا لیتے ہیں۔ قائدانہ صلاحیتیں، اس نے ایک گھونٹ لے کر کہا۔ بڑی صحیح اصطلاح استعمال کی آپ نے۔ نواز شریف، بے نظیر عمران خان جیسے لوگوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ولی خان صاحب، جتوئی صاحب یا نصر اللہ صاحب کی کامیابی کو میں اخلاقاً کامیابی تسلیم کر سکتا ہوں، ورنہ ساری زندگی گنوا کے نہ انہوں نے قوم کو کچھ دیا اور نہ قوم نے انہیں۔ شاہ عالم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سوال اچانک کیا گیا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جواب دینے کے لیے مجھے سوچنے کی مہلت نہ ملے، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ اس میں یہ قائدانہ صلاحیت ہے۔ وہ خوش ہوا اور مجھ میں نے کہا آپ کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں، اس کا مطلب ہے ہماری پارٹی کے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتے۔ میں بتا چکا ہوں کہ سیاست میرا شوق تک نہیں۔ وہ ہنسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں عام آدمی کا بھی یہ سب سے بڑا شوق ہے۔ ایک لطیفہ اس صورتحال کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کوئی امریکی یا برطانوی پاکستان گیا، خوب گھوما پھرا، ہر ایک جگہ لوگوں سے ملا۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہے؟ اس نے سوچ کے کہا، ویسے تو یہاں رکشہ چلانے والے سے وزیر اعظم تک سب سیاستداں ہیں، مگر سیاست نہیں ہے۔ ایسی ویسی کا کیا سوال؟ ملکی حالات سے آپ بھی باخبر ضرور رہتے ہوں گے۔ میں پرانے لطیفے پر اخلاقاً مسکرایا تھا کسی حد تک۔ آپ ابھی صرف پیسہ کما رہے ہیں، دن رات ایک ہی کام کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا؟ بھائی شادی آپ نے نہیں کی ابھی تک، نہ آپ سگریٹ پیتے ہیں نہ شراب، اس کا مطلب ہے شوقین مزاج بھی نہیں۔ بزنس ہر طرف پھیلا ہوا ہے آپ کا اور ذمہ داری کوئی نہیں۔ کیا کریں گے آخر آپ اتنی دولت اکٹھی کر کے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کہا آپ خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہیں، کہیں انکم ٹیکس والوں نے تو میرے پیچھے نہیں لگایا ہے آپ کو؟ اس نے کہا، مسٹر ناصر یہ ٹھیک ہے کہ دولت مندی بھی ایک شوق کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک حد آتی ہے جب دولت بے مصرف اور بے مقصد چیز بن جاتی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ میرے سامنے کیا مقصد ہے؟ مقصد پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا، عمران خان کا مقصد کتنی جلدی سامنے آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شوق کا میدان سیاست ہونا چاہیے۔ یہ بڑا کھیل ہے، جن کے پاس عقل عزم اور عروج کی خواہش نہ ہو وہ جوا کھیلتے ہیں اور سیاست کو بھی جوا سمجھتے ہیں، مگر آپ جیسے شخص کے لیے یہ جوا نہیں۔ میں نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں، سیاست جوا نہیں ہوتی، مگر صرف ان کے لیے جو اسے سنجیدگی سے لیں، ایک ذمہ داری سمجھ کے بلکہ چیلنج سمجھ کے قبول کریں، آپ کے چیئرمین شاہ عالم کی طرح۔ وہ کھل اٹھا، بہترین مثال دی۔ اس وقت آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خود آپ شاہ عالم ہیں؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں عادت، فطرت اور مزاج کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ جن صفات نے اس کو کامیابی عطا کی وہ آپ کی ذات میں بھی ہیں، لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاہ عالم سے بہتر قائدانہ صلاحیت کے مالک ہیں، مگر وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ آپ کو ان سب پر جس وجہ سے فوقیت حاصل ہے وہ ہے آپ کی صورت۔ میری صورت؟ میں نے چونکے بغیر کہا۔ اس نے جام خالی کیا۔ یس مسٹر ناصر عظیم، آپ کی صورت آئینہ دیکھ کے کبھی آپ کو خیال نہیں آیا؟ کمال ہے، آپ کی قوت مشاہدہ یقیناً بہت اچھی ہوگی، پھر یہ احساس کیوں نہیں ہوا آپ کو؟ میں نے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صرف عجیب؟ یہ غیر معمولی بات ہے۔ آپ میں اور شاہ عالم میں اگر کوئی فرق ہے تو بالوں کے رنگ کا یا آنکھوں کے رنگ کا۔ اگر آپ براؤن کنٹیکٹ لینز لگا لیں، بالوں کو ہلکا سا براؤن شیڈ دے کر پیچھے کی طرف بنا لیں اور ہاں چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی سجا لیں تو آپ 100% شاہ عالم ہوں گے۔ میں نے کہا، اتنا ڈینٹ پینٹ کرنے کے بعد تو مجھے محمد علی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ہنسا، کون سا، باکسر یا فلم سٹار؟ دونوں
میک اپ مین عورت کو مرد اور آدمی کو بھوت بنا کے دکھا دیتے ہیں، مگر آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی صورت کے نقوش، خد و خال، جسمانی ساخت، یہاں تک چال ڈال اور آواز تک وہی ہے جو شاہ عالم کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج تک کسی نے آپ کو یہ بات کیوں نہیں بتائی، یا خود آپ کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا، اور میں حیران ہوں کہ آپ کی نظر نے یہ سب کچھ کیسے دیکھ لیا جو کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، فریب نگاہ ہے، وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا، بچوں کو بادلوں میں دیوار کی سفیدی پر کسی دبے میں یا اکھڑے ہوئے پلاسٹر میں کوئی شبیہ نظر آنے لگتی ہے۔ ان کا تصور انہیں ہاتھی یا گھوڑے پر سوار آدمی یا چھلانگ مارتا ہوا کتا کچھ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، یہ میرے تصور یا میرے تخیل کا کرشمہ نہیں ہے، میری امیجنیشن نہیں ہے۔ جاؤ واش روم میں آئینہ دیکھ کے آؤ اور پھر مجھے بتاؤ۔ میں نے ہنس کے کہا، اب تو مجھے ایسا ہی نظر آئے گا، تم نے مداری کی طرح میرے خیال کو کنٹرول کر لیا ہے۔ مسٹر ناصر، یہ بہت غیر معمولی بات ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں۔ اس نے کہا، دنیا میں کتنی فلمیں بنی ہیں ہمزاد بھائیوں پر جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، سینکڑوں نہ صحیح درجنوں فلمیں ہوں گی، کچھ مزاحیہ، کچھ سنجیدہ، انگلش، اردو، ہر زبان میں۔ ایک ناول بھی کئی سال انٹر کی انگلش کے نصاب میں شامل رہا، نام کچھ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، اس پر فلم بھی بن چکی ہے۔ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کو بدخواہ قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے کسی ہم شکل کو تخت پر بٹھا کے اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلانے لگتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصلی بادشاہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، لیکن نقلی بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ خود کوشش کر کے اصلی بادشاہ کو رہائی دلواتا ہے اور تاج و تخت اس کے سپرد کر کے کہتا ہے، فی امان اللہ۔ ناول اور فلم کا نام تھا پریزنر۔ رائٹ، بالکل صحیح یاد آیا تمہیں۔ انٹر پاس تو میں بھی ہوں، مگر مسٹر تیمور، اس وقت اچانک میری اور شاہ کی مشابہت اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی ہے آپ کے لیے؟ اس نے ایک ڈش میری طرف بڑھائی، یہ لابسٹر یہاں کی خاص چیز ہے۔ میں نے کہا، جس میں غالباً وائٹ وائن کا تڑکا لگایا جاتا ہے۔ تھینکس، میں عام ڈش پر اکتفا کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ کچھ خفیف ہوا۔ اس حد تک ملا ہو تم؟ اس حد تک مسلمان ہوں۔ میں نے توثیق کی، ملک سے باہر میں کھانے پینے میں محتاط رہنا پسند کرتا ہوں۔ ابھی تک غلطی سے بھی لحم خنزیر اور ام الخبائث کو ہاتھ نہیں لگایا۔ منہ لگانا تو دور کی بات ہے، میں کچھ کھا لوں گا، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس بزنس کے موضوع پر ہم نے ابھی تک بات نہیں کی جو بقول آپ کے ہم دونوں کے مفاد میں ہے۔ مجھے یاد ہے، ہاتھ مت روکو، پہلے توام پھر کلام۔ اس نے کہا، ویسے ہم اتنی دیر سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بزنس ٹاک ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہٹلر کا ایک ڈبل تھا، ایک شخص جو 100% اس کا ہم شکل تھا؟ جہاں پبلک میں آنے سے جان کو خطرہ ہو یا کوئی رسمی تقریب ہو، وہاں ہٹلر اسے بھیج دیتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، ایسا بہت سے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنا ڈپلیکیٹ رکھتے ہیں، مروانے کے لیے اسے آگے کر دیتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ اس کام کی حساسیت اور اہم نوعیت کے باعث اسے خدمات کا معاوضہ بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ وہ بھی ہوتا تو پریزنر ہی ہے، ایک کٹ پتلی جس کی جان دوسروں کے ہاتھ میں رہتی ہے، قیمت اسے مل جاتی ہے۔ اگر کبھی یہ رول آپ کو کرنا پڑے مسٹر ناصر، شاہ عالم کے ڈپلیکیٹ کا، ہاں فرض کریں شاہ عالم وزیر اعظم یا صدر ہو اور اسے ملک و قوم کے اعلیٰ تر مفاد میں آپ کی خدمات کی ضرورت پڑ جائے۔ ملک و قوم کے اعلیٰ تر مفاد میں شاہ عالم کو اپنی جان اس وطن پر قربان کر دینی چاہیے۔ اکثر لیڈر اپنی تقریروں میں چلا چلا کے اعلان کرتے ہیں کہ وہ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، عوام کے خون کا۔ مسٹر ناصر، اپنے خون کا نہیں۔ مجھے کوئی پریزنر نہیں بنا سکتا مسٹر امیر تیمور۔ مجھے اپنی جان ہر وزیر اعظم اور صدر کی جان سے زیادہ عزیز ہے، خواہ وزیر اعظم برطانیہ کا ہو اور صدر امریکہ کا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ آپ کبھی شاہ عالم کے ڈپلیکیٹ کا رول نہیں کریں گے، خواہ اس کا معاوضہ کچھ بھی ہو۔ جتنا اب آپ کے پاس ہے اس کا دوگنا یا 10 گنا لے کر بھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیکار موضوع پر وقت ضائع مت
بات کریں مسٹر تیمور۔ اس نے میری انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، لیکن ایک بالکل نئی صورتحال پر غور کریں۔ اگر آپ ڈپلیکیٹ نہ ہوں، آپ کو اوریجنل بنا دیا جائے، اصل آپ ہی ہوں۔ میں بونچکا رہ گیا۔ تمہارا مطلب ہے میں شاہ عالم بن جاؤں؟ شاہ عالم کے ہوتے ہوئے یہ تو قیدی والی سچویشن نہیں ہے، وہ ایک کہانی تھی، اور فکشن کے تقاضے نے مصنف اور فلم ساز کو مجبور کیا کہ وہ اصل بادشاہ کو زندہ رکھیں۔ قید خانے میں اس کا ہم شکل بادشاہ بڑا ضمیر پرست ہو اور اس میں ذرا بھی ہوس اقتدار نہ ہو، پھر کچھ ایکشن اور سسپینس کے ساتھ اختتام یوں کیا جائے کہ حق کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا، حقیقت کا افسانے سے کیا تعلق۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ حقیقت، ہاں، ایک نیام میں 2 تلواریں اور ایک مملکت میں 2 بادشاہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بادشاہ نمبر 1 کو بھیج دیا جائے دوسری دنیا میں تو بادشاہ نمبر 2 ہی باقی رہ جائے گا۔ اس دنیا میں پھر اصلی اور حقیقی بادشاہ ہی ہوگا، بادشاہ کسی کا قیدی نہیں ہوتا۔ امیر تیمور نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ کیا تم نے شاہ عالم کو قتل کر دیا؟ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مسکرا کے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ آپ اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہیں مسٹر ناصر؟ شاہ عالم جیسے لوگ ہر روز پیدا نہیں ہوتے۔ اس نے بل کی رقم فولڈر میں رکھ دی، لیکن تاریخ اپنے آپ کو خود لکھتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور جب بڑی مشکل سے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے تو اہل چمن کیا کرتے ہیں؟ اسے مار کے اس کا مزار بنا دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اپنے وقت کی تاریخ کو دیکھ لیں، گاندھی اور لیاقت علی خان، مصر کے صدر انور سادات اور امریکی صدر، کیا یہ عام لوگ تھے؟ ان کو قتل کس نے کیا؟ خود ان کی قوم کے کسی فرد نے، ہے نا بدبختی؟ مسٹر تیمور یہ کیا بکواس ہے؟ ناصر صاحب یہ حقیقت ہے۔ شاہ عالم جیسے لوگوں کو بھی 1000 سال زندہ رہنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا میری عمر بھی اسے لگ جائے، مگر یہ ایک فضول جذباتی ڈائلاگ کے سوا کچھ نہیں۔ عمر کے بینک اکاؤنٹ میں ایک کی زندگی کراس چیک کو دوسرے کی زندگی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی قتل ہو سکتا ہوں، آپ بھی قتل ہو سکتے ہیں، شاہ عالم کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور تم یہی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ بتانے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ اس نے مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹیک اٹ ایزی مسٹر ناصر، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ خواہش ہے۔ شاہ عالم از ویری مچ الائیو۔ آپ بات کریں گے اس سے؟ اس نے جیب میں سے سیلولر فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈرامہ مت کرو میرے سامنے، مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس شاہ عالم سے بات کرنے کی۔ وہ زندہ ہے تو مجھے کیا، اور مر جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ طبی موت مرے یا مارا جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ امیر تیمور نے فون بند کر کے فولڈر کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ لائن بزی جا رہی تھی، مگر اس کا نمبر مجھے نہیں چاہیے، کسی کا نمبر۔ آپ مجھے اجازت دیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا وقت برباد کیا۔ مسٹر ناصر پلیز جذباتی اور مشتعل نہ ہوں، اگر کوئی ناگزیر مصروفیت نہیں ہے تو مجھے کچھ وقت اور دیں۔ میں مانتا ہوں کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، ایک ایک سیکنڈ کو ہم اور آپ کیش کراتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی غلطی ہے۔ آدمی کو پیسہ بنانے کی مشین نہیں بننا چاہیے، کچھ وقت ضائع کرنے کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، ایسے ہی زندگی کے وقت کی زکوٰۃ نکالنے سے زندگی بڑھتی ہے، برکت ہوتی ہے رزق میں اور زندگی میں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تیمور میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ تم بات کو کیوں گھما رہے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو۔ ناصر، یہ میری اور تمہاری پہلی ملاقات ہے، یہ آخری بھی ثابت ہو سکتی ہے، مگر مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم پھر ملیں گے اور ملتے رہیں گے، کیا حرج ہے اگر باقی بات ہم یہاں نہ کریں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر یہاں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو تم تو ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ناصر، میرے کمرے میں چلو۔ کیا وہاں دیواروں کے کان نہیں ہیں؟ اوکے، ہم سوئمنگ پول سائٹ پر چلتے ہیں، اس وقت وہاں بہت کم لوگ ہوں گے، کھلی جگہ ہے، ہم وہاں کافی پئیں گے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ تیمور نے میرے تجسس کو اس حد تک بیدار کر دیا تھا کہ اب میں اس کی گفتگو کے پردے میں نہاں اصل مقصد کو سمجھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی ناگزیر مصروفیت واقعی نہیں تھی، چنانچہ میں نے سوچا جب اتنا وقت برباد کیا ہے تو کچھ اور صحیح، شاید مجھے ضائع ہونے والے وقت کا صلہ مل جائے۔ ہم ایک سرسبز و شاداب گوشے میں لگی ہوئی گارڈن چیئرز پر جا بیٹھے۔ سوئمنگ پول میں چند حضرات و خواتین اس وقت بھی نہانے کے بہانے خرمستی میں مصروف تھے۔ کچھ تقریباً ننگ دڑنگ ایزی چیئرز پر لیٹے ہوئے ایک دوسرے کو یا آسمان کو تاک رہے تھے۔ کافی پینے والے صرف ہم تھے، باقی نشہ میں سے یا نشہ عشق سے سرشار تھے۔ ناصر، اب ہم جو بات کریں گے وہ بالکل فرینک اور آنیسٹ ہوگی، اچھی لگے یا بری، لیکن نہ تم لگی لپٹی رکھو گے نہ میں تم سے کچھ چھپاؤں گا۔ آج کی بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ عدم اتفاق کی صورت میں نہ اس کا کوئی گواہ ہے اور نہ ہم پھر کبھی اس کا حوالہ دیں گے، اور ہم یہ فرض کر لیں گے کہ ہماری یہاں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو ہم بس گپ شپ کرتے رہے۔